ایک حدیث ہے، میں تذکرہ کر دیتا ہوں کہ آپ سے پوچھا گیا کہ ایک ہفتے میں کتنی نمازیں انسان پر فرض ہیں، تو آپ نے فرمایا 35۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ ایک بڑا فلسفیانہ گہرا سمجھ میں نہ آنے والا ایسا موضوع ہے کہ جس کا پوچھا جائے اور امام بھی کہیں 35؟ ابن تیمیہ ان علماء میں سے ہیں جنہوں نے اہل البیت کی شان میں وارد ہونے والی احادیث کو بالعموم غلو کہہ کر کانٹا لگایا اور اس کا صفایا کر دیا، کہا کہ یہ ساری کی ساری جعلی حدیثیں ہیں، چونکہ بغض جو تھا اندر، جب یہ حدیث اس کے سامنے آئی تو اس نے تمسخر اڑانا شروع کر دیا۔ ایک بدیہیات اور واضحات میں سے ایک بات ہے، کس مسلمان کو نہیں پتا کہ ڈیلی 5 نمازیں ہوتی ہیں اور ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، 35 نمازیں ہوتی ہیں؟ کسی نے پوچھا تو آپ نے کہا 35 نمازیں، یہ کون سی بڑی ایسی کوئی علمی بات ہوئی؟ لیکن کب اس کا ثمر سامنے آتا ہے؟ جب سامنے والا شخص سوچنے پر مجبور ہو جائے۔ یہ جو ہم فقاہت، اجتہاد اور مجتہدین کا احترام کرتے ہیں اور ان کو نائب امام سمجھ کر ان کی تقلید کرتے ہیں، اس کی وجہ وہی فہم حدیث ہے۔ اسی حدیث میں آپ دیکھ لیں، بدیہیات کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ کوئی اچنبے والی بات نہیں لگتی، لیکن اگر آپ سے پوچھا جائے فجر کی نماز آپ نے جہاز میں پڑھ لی، جہاز رن وے کے اوپر کھڑا تھا، اذان ہو گئی، آپ نے فوراً نماز پڑھ لی، جہاز اڑا، مغرب کی سمت گیا، 4 گھنٹے کے بعد فرض کریں بینکاک پہنچ گیا، جہاز نے جیسے ہی لینڈنگ کی وہاں پر فجر کی اذان ہو گئی۔ اب آپ ایک فجر تو پیچھے پڑھ چکے ہیں، وہاں پر جب آپ اتریں گے تو اب آپ پر دوبارہ فجر پڑھنا واجب ہے یا نہیں ہے؟ یہاں پر سمجھ آتا ہے کہ امام جب کہتے ہیں ہفتے میں 35 نمازیں ہوتی ہیں تو ان 35 نمازوں کا کیا مطلب ہے؟ آپ ایک نماز پڑھ چکے ہیں، ایک ہفتے میں 35 نمازیں ہوتی ہیں، تو اب ایک فجر جب آپ پڑھ چکے ہیں، وقت کی تبدیلی کی وجہ سے نئی جگہ نئی صبح ہوئی ہے، وہی پرانی نماز اس نماز کی جگہ کافی ہے، اس لیے کہ 35 سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے فرض نماز کو۔ اب یہ بات کس کو سمجھ آئے گی؟ جو ان احادیث میں بردباری کے ساتھ غور و فکر کر کے امام کے کلام کے مقصود کو سمجھنے کی کوشش کرے۔